دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ سفر اور نظر دیکھ رہے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کچھ زیادہ سفر اور نظر دیکھ رہے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت کھلا ہے در سلطان مدینہ، ہر وقت کھلا ہے در سلطان مدینہ، کیوں لوگ کسی غیر کا در دیکھ رہے ہیں؟ ہر وقت کھلا ہے در سلطان مدینہ۔ شاعر بھائی پڑھ لے شاعری کے مشاعرے کے مصرے کا اقرار ہے۔ ہر وقت کھلا ہے در سلطان مدینہ، کیوں لوگ کسی غیر کا در دیکھ رہے ہیں؟ دامن میں چھپانے کے لیے روز قیامت عاصی کو شہ جن و بشر دیکھ رہے ہیں۔ دامن میں چھپانے کے لیے روز قیامت عاصی کو شہ جن و بشر دیکھ رہے ہیں۔ دامن میں چھپانے کے لیے روز قیامت عاصی کو شہ جن و بشر دیکھ رہے ہیں۔ اور پیشانی اسلام منور ہے اسی سے، پیشانی اسلام منور ہے اسی سے، رکھا ہوا نیزے پہ جو سر دیکھ رہے ہیں۔ پیشانی اسلام منور ہے اسی سے، رکھا ہوا نیزے پہ جو سر دیکھ رہے ہیں۔ للکار سے اکبر کی ہوا تھا جو نمایاں، اب بھی رخ ظالم پہ وہ ڈر دیکھ رہے ہیں۔ للکار سے اکبر کی ہوا تھا جو نمایاں، اب بھی رخ ظالم پہ وہ ڈر دیکھ رہے ہیں۔ چرچا ہے ندی مرز مدینہ کا زباں پر، چرچا ہے ندی مرز مدینہ کا زباں پر، حیرت سے مجھے شمس و قمر دیکھ رہے ہیں۔ چرچا ہے ندی مرز مدینہ کا زباں پر، حیرت سے مجھے شمس و قمر دیکھ رہے ہیں۔ بس حضرات، بس بالکل ایک دم تیزی کے ساتھ سید صاحب قبلہ کی تقریر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہماری شورائے کرام باقی ہیں، کریم بھائی اور ان کے علاوہ جن کو آپ سن چکے ہیں، وہ بھی حضرت کی تقریر کے بعد آپ جتنا چاہیں گے اتنا سن سکتے ہیں۔ علی و فاطمہ زہرا کے پھول آئے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کے پھول آئے ہیں، خوشا نصیب چمکتے حصول آئے ہیں۔ علی و فاطمہ زہرا کے پھول آئے ہیں، خوشا نصیب چمکتے حصول آئے ہیں۔ بچھا دو پل کے محبت سے راہ میں ان کی، بچھا دو پل کے محبت سے راہ میں ان کی، علی کی بزم میں آنے رسول آئے ہیں۔ بچھا دو پل کے محبت سے راہ میں ان کی۔ آئیے ذات وہ شخصیت ہے، حضرت کی شخصیت جس نے علم و تہذیب کے گہوارے میں آنکھ کھولی ہے۔ حالات اور ماحول نے جنہیں اعلیٰ تعلیم و تربیت سے سجایا اور سنوارا ہے۔ ہمارے حد کے بہترین اور نامور خطیب آلِ رسول حضرت علامہ سید شماعت حسین میاں اشرف صاحب قبلہ کی شخصیت ایک ایسی ہی چلتی پھرتی اور بولتی کتاب ہے جس کا ہر برق علمی ادبی اور تہذیبی آگہی کا آئینہ ہے، جس کے حرف حرف سے علم و دانش کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ آئیے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعروں سے حضرت کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سید شماعت حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ صدق و وفا خلوص کے پیکر ہے غوث پاک، صدق و وفا خلوص کے پیکر ہے غوث پاک، پیشانی حیات کے جھومر ہے غوث پاک۔ صدق و وفا خلوص کے پیکر ہے غوث پاک، پیشانی حیات کے جھومر ہے غوث پاک۔ گمراہیوں کی راہ پہ چلتا نہیں ہے وہ، جس کے دنیا میں جس کے مونس و رہبر ہے غوث پاک۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرنے کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔
آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم میرے امامی کی زینت و رونق ممبر شریف پر جلوہ فرما معزز علماء شعراء سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیر سے ہیں آپ لوگ؟ آپ ذرا قریب آئیے، قریب آئیے. ادھر وہ لوگ تھوڑے آپ قریب آئیے اور بیٹے آ جاؤ. ہلکے خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. آپ بھی اندر اندر ہوا آئے گی. ایک منٹ دیکھیے، بولا نہ کریں. ہاں، جب حضور کی محفل ہوتی تھی حضور کی، تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ انہیں کوئی پتھر وغیرہ سمجھ کے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ہلتے تک نہیں تھے. اور امی عائشہ فرماتی حضور کی تقریر کی سب سے خاص بات یہ تھی حضور کی بیان کی کہ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو. یہ بہت بڑی تعریف ہے. اب اگر کچھ لوگوں کو جانا ہو تو گزارش کرتا ہوں کہ بیچ میں سے دیکھ رہا ہوں کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ رول وغیرہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ایک مرتبہ بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد قطب مشرق و مغرب و شمال و جنوب سرکار شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی تقریر فرما رہے تھے. اخبار الاخیار میں تقریر فرماتے فرماتے غوث پاک کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے ممبر چھوڑا اور آپ ہوا میں پرواز کرنے لگے، اور یہاں تک کہ آپ آسمان تک اتنی حد تک گئے کہ آپ نظر آنا بند ہو گئے. لوگ ایسے بیٹھے رہے، تقریر وہیں رک گئی. پھر آپ آئے اور پھر تقریر شروع کی. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو ہم نے کبھی ایسے ہوا میں پرواز کرتے نہیں دیکھا، آج کہاں گئے تھے آپ؟ آپ نے فرمایا جب میں تقریر کر رہا تھا تو خضر گزر کے جا رہے تھے، خضر، تو میں نے انہیں پکڑ لیا. میں نے کہا جاتے کہاں؟ پہلے میری تقریر سن کے جاؤ گے، بعد میں جانے دوں گا. تو یہ روکنا اور روک کے سنانا یہ میرے غوث پاک کی سنت ہے نا. تو آپ لوگوں میں سے کسی صاحب کو جانا ہو تو چلے جائیں. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ابھی میں نے دیکھا میری تقریر شروع ہونے سے پہلے بھی ایک دو لوگ گئے، تو میں سوچتا ہوں بہت، میں فکر بہت کرتا ہوں، کہنے لگے یہ کیوں گئے؟ پھر دماغ میں ایک بات آئی، سنی. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مولانا صاحب نے جلسہ کرایا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود آئے ہیں یہاں پر تو آپ کی سمجھ غلط ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ میں تقریر خود شروع کر رہا ہوں تو میں بھی غلط ہی سمجھ رہا ہوں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے دوران کلام ارشاد فرمایا، موسیٰ تیرا دنیا میں سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے، کلوز فرینڈ؟ تو عرض کرنے لگے مولا وہ ایک درزی ہے، اس سے میرا دوستانہ ہے. تو رب نے فرمایا کیا تو اس سے کچھ مانگے گا تو وہ تجھے دے دے گا؟ عرض کی رب امید تو ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امید تو ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر اس سے سوئی مانگ لے. اچھا سوئی تو منع نہیں کر سکتا نا درزی، تو پہلے کا زمانہ ایسا تو تھا نہیں کہ بھئی وہ مشینیں ہوں، ہاتھوں کی سلائی ہوتی تھی. میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا جا سوئی لے آ. موسیٰ گئے، اس سے جا کے بولے یار تو میرا دوست تو بڑا پرانا ہے. کہاں؟ کہ میں نے تجھ سے آج تک کچھ مانگا بھی نہیں. کہ یہ بجلی کے کہا آج مانگتا ہوں ایک سوئی دے دے. اس نے پٹ سے منع کر دیا، جھٹ سے ایک دم برجس کہنے لگا میں نہیں دوں گا. موسیٰ نے کہا یار دوستی پرانی ہے کب ہوگی، نہیں دیتا. موسیٰ واپس چلے گئے. اللہ نے فرمایا مل گئی سوئی؟ خراب نہیں ملی. کہ پھر سے جا. پھر گئے موسیٰ، کہنے لگے یار تجھ سے دوستی بڑی میری پرانی ہے، میں نے محل میں سے کتنے چیزیں لا کے دیتا تھا تجھے، کتنے احسانات ہیں میرے، ایک سوئی کی تو بات کرتا ہوں، دے دے. اس نے پورا ڈبہ سامنے کر دیا.
موسیٰ جتنی چاہو اتنی لے لو. موسیٰ نے سوئی اٹھائی, رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رب نے فرمایا اس باری مل گئی موسیٰ؟ عرض کی رب مل تو گئی, مگر ایک سوال دماغ میں یہ ہے کہ وہ پہلے بھی میرا دوست تھا, وہ بعد میں میرا دوست ہے, کوئی میرا جھگڑا نہیں ہوا درمیان میں, مگر پہلے صاف منع کر دیا, اس بار سارا ڈبہ سامنے کر دیا. رب سمجھ میں نہیں آئی. رب نے فرمایا سن موسیٰ, پہلے اس کے دل میں نہ دینے والی بات میں نے ڈالی تھی, دوسری مرتبہ دینے والی بات بھی میں نے ڈالی. آپ بیٹھے نہیں, آپ کے دل میں بیٹھنے والی بات میرے رب نے ڈال دی ہے نا. میرے ہمارا ایمان ہے. میرے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر فرماتے ہیں, غوث پاک کا یہ فرمان سن لو اور اپنے دلوں پہ لکھو, فرماتے ہیں میرا نام کوئی میری بغیر مرضی کے لے نہیں سکتا. فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے یا تو عبد القادر وہاں خود ہوتا ہے یا عبد القادر کی وہاں مرضی ہوتی ہے. اللہ نے بڑا بلند کیا غوث پاک. اچھا پھر غوث پاک کی محفل میں کوئی بغیر غوث پاک کی مرضی کے آتا نہیں, اور پھر کریم اتنے غوث پاک پھر خالی جھولیاں نہیں چھوڑتے, جب بھیجتے ہیں تو جھولیاں بھر بھر کے بھیجتے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے ہاشم بھائی اور ہمارے شاہد بھائی نے بڑا اچھا پڑھا, مجھے پڑھا وہ آپ کا پہلے والا جو آپ کا انداز تھا وہ بہت اچھا لگا. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں میں, حالانکہ آدمی راز نہیں بتاتا مگر میں بتاتا ہوں, راز کوئی کھولتا نہیں, میں کھولتا ہوں. عشق اگر انسان کے اندر ہے نا, عشق تو عشق سے بڑا پوری کائنات کا کوئی دوسرا فلسفہ نہیں. تو یہ جو انہوں نے کلام کا عادت کا انتخاب کیا اور پھر وہ پڑھا بھی بڑے اچھے پہلے میں, اس سے پہلے ہمارے ہاشم بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے, اور ہمارے ماں صاحب نے مجھے حکم دیا مگر وہ کلام آج نہیں پڑھتا. آپ سب چونکہ شعرا ہیں تو ایک اور ادب کے تعلق سے 2-3 شعر پڑھ لیتا ہوں. اچھا دیکھیں آپ, ہماری محرومی ہے, میں نے اپنے علم میں, میرے علم میں, حالانکہ میرا علم بہت زیادہ نہیں ہے, مطلب جتنا بھی جھاڑو لگائی جلسوں میں, تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے سب سے زیادہ قریب جو ذات ہے اس کی شان میں نے کبھی مکمل کلام نہیں سنا. سب سے پورا کلام. اچھا مجھے بتائیں, حضور سے سب سے زیادہ قریب کیا ماں سے زیادہ بیٹے کا کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ, ان کی شان میں نے پورا کلام نہیں سنا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ابراہیم کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام اللہ ماشاءاللہ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا, نوح علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا, یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا, یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا ہوگا. مگر جب بھی کہو نا آمنہ کا لال تو ایک دم خیال نہیں آتا حضور کا. بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ میرے نبی مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے. دعا کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے نا, ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائیں. آپ بیٹھے رہیں, بہت کچھ ہے میرے لیے, میری بہنیں جو بیٹھی ہیں, میری بیٹیاں, ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس, اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے. میں آ گیا ہوں تو میرا فائدہ آپ اٹھا لیجئے, میں آپ کے بیٹھنے کا فائدہ اٹھاتا ہوں. تو میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, یہ احمد علی حاکم کی کلام سماعت میں. ملکہ دو جہان
یہ خان سبحان اللہ مت بولیے آپ رکھتی خاندان ہے میرے نبی کی ماں. اور سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. انڈو پاک میں تو یہ کہتے ہیں امی. تو امی واقعی میں جان ہوتی ہے. باقی جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے. جان صرف ماں ہوتی ہے. کون ہوتی ہے؟ ماں. یہ شعر سماعت. اگر آپ شعر کو سمجھ گئے تو بہت مزہ آئے گا. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے. سوچو کہ کس کی جان ہے. اچھا یہ کچھ بدعقیدہ جو لوگ ہیں نا یہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں حضور کے بارے امی کے بارے میں اور والد کے بارے میں کہ حضور کی ماں باپ مسلمان نہیں تھے. کہیے معاذ اللہ. مگر سنی کیا کہتا ہے سماعت. یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی مگر سنی کیا کہتا ہے سنیں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ایمان ہی. بس یہ مکتا ہے نا ایک شاعر کا بیچارے کا لے دے کے مکتا ہی ہوتا ہے پورے کلام پڑھ دینا چاہیے. مگر یہ مکتا اچھا شعر بھی ہے اس بات کا. اگر ڈی ایم کی ماں ڈی ایم کو فون کر دے تو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مانے گا. اب یہ شعر سمجھ حاکم کو جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے. حاکم یہ کو بھائی کم کرو اتنا نہ اپنے پاس ایسے ہی اوریجنل ای کو بتے رہے دل لگا کے بولے سبحان اللہ. حاکم کو جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو. اب میری تقریر جو ہے نا وہ بڑے سادہ لب و لہجے میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ کو کم کریں. سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں میں اور سادہ بات شروع کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تو کیا حال ہے؟ ارے عاشق بھائی بہت شکریہ. ارے کیوں نہ بہت نوازے. تو میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے نا. میں نے ابھی آپ سے پوچھا کیا حال ہے. میری بہنیں بیٹھے ہیں آپ بھی آرام سے دیکھیں کیا حال ہے. اور میری تقریر کا پورا عنوان آج یہی ہے کہ جب کوئی کسی پوچھے کیا حال ہے مسلمان ایک دوسرے سے ملیں اور جب وہ پوچھے کیا حال ہے تو حضور نے فرمایا مومن کی علامت یہ وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو کون کتنا دیندار ہے یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ اس سے ملاقات کریں. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا انسان کو پہچانا تو بولنے دو. جب کھڑکی کھلے گی تو پتہ چل جائے گا اندر کیا کیا ہے. پوچھو کیا حال ہے تو آج کل زمانہ ایسا ہے کہ پوچھو کیا حال ہے تو بڑے ناشکرے ہیں ہم لوگ. پوچھو کیا حال ہے کہنے لگے ٹھیک ہے کٹ رہی ہے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا یار اتنی بدتمیزی کرنی تھی تو پھر اللہ کا نام ہی کیوں لیا. انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اللہ کی. سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں انسان کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنے لوگوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے نا
وہ اپنی پریشانی اپنی مذاق اڑواتا ہے. بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تو کسی کے سامنے روئے گا نا تو کبھی زندگی میں پھر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا, اور پھر وہ تیری بات سنے گا اور تجھے ذلیل کرے گا. مگر میرے شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں یار اس کے سامنے رو, جب تو روئے گا تو تیرا راز بھی راز رکھے گا میرا رب, اور پریشانیاں بھی دور کر دے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اسے دنیا کے سامنے کبھی رونے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور ہمارا مسئلہ یہ دنیا کے سامنے رو رہے ہیں. اچھا ذرا غور کریں آپ کہ آج کا زمانہ کتنا ترقی کا زمانہ ہے نا, بہت ترقی کا زمانہ. پہلے اگر آپ سوچتے ہوں گے بریلی جانا آج سے 20 سال پہلے تو مطلب پورا دن خراب ہونا. آج عالم یہ ہے کہ آپ 4-5 گھنٹے میں بریلی سے اپنا کام نپٹا کے واپس آ سکتے ہیں. پہلے کے زمانے تھے کچے مکان تھے, کچے مکان, لائٹ نہیں تھی, گرمیوں میں گرمی برداشت ہوتی تھی, سردیوں میں سردی, کوئی گرم پانی کرنے کا سسٹم نہیں تھا وہاں پہ, جو ہے کوئی وہاں پر جو ہے وہ کوئی ترقی نہیں تھی یہاں پر. اور روٹیاں میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے, ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کچھ زمانے پہلے کہ روٹیاں عید پر گیہوں کی روٹی ملتی تھی, اس کے علاوہ باجرے وغیرہ کی لوگ روٹی کھایا کرتے تھے مکہ کی. اس کے بعد ذرا غور کریں شادی, میں نے خود دیکھا ہے شادیوں میں ایک رومال تک کے لوگ مانگ کے لے جاتے تھے کہ بھئی ایک رومال دے دو, میں شادی میں جا رہا ہوں, جوتے دے دو اپنے, میں تمہارے جوتے لے کے جا رہا ہوں, شادی کر کے واپس کر دوں گا. مگر وہ دور کتنا شکر والا دور تھا ہمارے بزرگوں کا, اللہ ان کی قبروں پہ بارش رحمت کی کرے. ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو اتنے سادہ لوگ تھے, دل کھول کے کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے. مگر آج ہزار نعمتیں ہیں, لائٹ ہے, بہترین گاڑیاں ہیں, موبائل ہیں, زندگی گزارنے کی بہترین چیزیں موجود ہیں, بڑا اچھا دور ہے, مگر پھر بھی پوچھو کیا حال ہے, بس رو دیتا ہے, رو دیتا ہے, بس ٹھیک ہے یار. ابھی لاک ڈاؤن لگا, سب رونے لگے لوگ. کل لگا وہ کام رک گیا, بھائی تمہارا کوئی قرضہ آتا تھا اللہ کے اوپر, ارے وہ رازق ہے, دے رہا تھا, اس کی مہربانی نہ دے تو تم ہوتے کون ہو بھائی؟ آپ یہ کہہ رہے ہو, یہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی رحیم کریم رب ہے, اپنے کرم سے دیتا تھا, کوئی اسے ہمارا کوئی مطلب تو نہیں, وہ بے نیاز رب ہے نا. مگر ہو سکتا ہے تم نے پرانی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا ہو تو اس نے روک لی ہو. سوچو جتنی نعمتیں پہلے مل چکی ہیں کیا ہم نے شکر ادا کر دیا ان کا؟ انسان ناشکری کی طرف چلا گیا, ناشکرا بن گیا. آرام سے ضرور دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ناشکرا جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو پرسن ہوتا ہے, منفی انسان ہوتا ہے. مطلب جو ناشکرا ہوتا ہے نا, 1000 نعمتیں اسے مل جائیں پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. چونکہ شکر جو ہے یہ جو ہے نا سکون, اس شکر کا معنی میں جو شکر کرتا ہے اسے سکون ہوتا ہے. آپ غور کریں تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہیں. ایک حدیث سنیے, حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 400 سال عبادت کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہلکے ہلکے بات کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہو تو طاقت سے بولوں جیسے عام رواج ہے, میں جانتا ہوں وہ بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 400 سال عبادت کی. کتنے سال؟ 400 سال عبادت کی. مطلب ہماری اگر عمر بہت زیادہ بڑھے تو 60 70 80 سال ہوتی ہے, اگر کوئی بیماری نہ لگے, کوئی حادثہ نہ ہو. امام غزالی نے کہا دیکھا کرو کبھی کبھی تمہیں معاشرے میں بوڑھے کم ملیں گے, جوان زیادہ ملیں گے. تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کم ہی لوگ بوڑھے ہو پاتے ہیں, ورنہ اکثر جو ہے وہ جوانی میں چلے جاتے ہیں, کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے. تو پھر بوڑھا کتنا نصیب والا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا اگر سفید داڑھی والا قبر میں جائے گا تو اللہ اس سے حساب نہیں کرے گا, بے حساب بخش دے گا. تو بزرگوں کا احترام لازم ہے, ضروری ہے. تو اس نے کتنے سال عبادت کی؟ 400 سال. ہم تو عبادت کرتے ہیں 10-15 سال, وہ بھی اگر ہو گئی تو ہو گئی. اس نے عبادت کی اور 400 سال کے بعد اس نے, حضور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول, بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اس نے دعا کی یا اللہ جب تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے تو پھر سجدے میں موت دے دے. اللہ نے کرم کیا, موت سجدے میں مر گیا. جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو ارشاد ہوا, رب نے فرمایا فرشتوں اسے بخش دو میرے فضل سے, میری مہربانی سے. تو وہ بیچ میں بول گیا, کہنے لگا مولا تو اپنے فضل سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا, میری عبادت کا کیا ہوگا؟ او یار, اللہ نے پھر فرمایا فرشتوں میرے فضل سے بخشو. پھر وہ دوسری بار میں بول گیا,
اسے تکبر ہو گیا اپنی عبادت کا. کچھ لوگ نماز پڑھ کے تکبر نہیں ہو جاتا. کچھ لوگ بیچارے 5-6 مہینے نماز پڑھ لیتے پھر کہتے ہیں میں ہی جنتی ہوں, باقی تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. یہ بے نمازی سب جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے بے نماز بھی بعید ہے, مگر یہ تو ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم کل کے بعد بے نمازی ہو جاؤ اور وہ پرسوں کو نمازی ہو جائے, ہو سکتا ہے نا, ہے نا. کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے, کوئی 5 بار اگر عطر کی دکان پہ جائے تو اس کے اندر خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. ارے 5 بار عطر کی دکان پہ جائے گا تو خوشبو آنی ہے. چونکہ عطر کی دکان پہ جائے گا, عطر لگ جائے گا کہیں نہ کہیں. 5 بار اگر جائے گا دن میں تو خوشبو آ جائے گی. مگر مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو 5 بار سجدے لگاتے ہیں پھر بھی دل میں ان کے رحم نہیں آتا. وہ جب بھی بولتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اگر بولی میں فرق نہ ہے تو سمجھو نماز نہیں ہوئی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کو دن میں بے شمار بار رحیم کہے اور اللہ اس کے دل میں رحم پیدا نہ کرے. مگر کیا ہے مسئلہ؟ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں, کی لینا تسبیح پڑھ کے دل اپنا پرانا پاپی تھا, صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. کبھی سرو سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز میاں پڑھی مگر دل نہیں بدلا. اللہ کے رسول فرماتے رب العالمین نے فرمایا تیسری مرتبہ یا میرے فرشتوں سے بخش دو میری مہربانی سے. وہ کہنے لگا مولا میں نے دن میں روزے رکھ کے رات کو عبادت کی ہے, کتنے لمبے لمبے سجدے لگائے, اگر تو اپنے فضل سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا. رب نے فرمایا فرشتوں بڑی عبادت کرتا ہے, اس کی عبادت کو میری نعمتوں سے تولو. تولا. فرشتوں نے اس کی کون سی نعمت؟ رب نے فرمایا آنکھیں. آنکھیں یہ آنکھیں نعم. اللہ نے فرمایا تول دو 400 سال کی عبادت سے. کون سی آنکھیں نوجوان معلوم ہے؟ یہی آنکھیں جو اللہ نے کعبہ دیکھنے کے لیے دی تھی, یہی آنکھیں جو والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی تھی, وہی آنکھیں جو دی تھی اللہ نے مدینہ شریف دیکھنے کے لیے, اور رات کو فلم دیکھی, گھٹیا گندی فلم دیکھی, بری چیزیں دیکھی, مگر صبح کو جب اٹھے تو آنکھیں اندھی نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ادا کر کے کہو مولا اب مجھے معاف کر دے, میں نے رات بھر تیری نافرمانی کی مگر تو نے مجھے اندھا نہیں کیا. یار انصاف تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کا غلط استعمال کیا نا آنکھوں کا. تو صبح کو اٹھتا نوجوان موبائل چلانے والا تو اندھا ہو جاتا, مگر وہ کریم ہے, اس نے چھوٹ دے رکھی ہے. کل توبہ یار. اللہ نے فرمایا تولو میری نعمتوں سے. جب تولا گیا آنکھوں کو تو 400 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی, آنکھیں بھاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا اب اس کی عبادت ہو گئی ختم, اسے ڈال دو جہنم میں. رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے, میری غلطی ہو گئی, مجھے اپنے فضل سے بخش دے. رب نے فرمایا میرے فضل سے بخش دو. آپ ذرا غور تو کرو کتنی نعمتیں آپ نے اور میں نے استعمال کی ہیں. کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ سوچا کرو, سوچنے بیٹھ جایا کرو. ابھی کچھ دنوں پہلے 80 سال کا آدمی ہسپتال میں بھرتی ہوا, اور جب وہ بھرتی ہوا تو 2 دن کا اس کا بل آیا 1.5 دن کا 90,000. وہ رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیا آپ کو بزرگ تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پریشانی کیا ہے, روتے کیوں ہیں؟ آپ کو اگر لگتا ہو تو پیسے زیادہ ہیں بل ڈاکٹر کا اسپتال کا تو ہم کم کر دیں گے, آپ رونا بند کیجئے. وہ بوڑھا بولا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے آکسیجن سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو آپ نے 90,000 کا بل لے لیا, اور میں 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں کہ بغیر کسی مدد کے سانس لینا کتنی بڑی مہربانی. یار اسپتالوں میں جاؤ, کسی کی کڈنیاں فیل ہو گئی, کسی کے دماغ میں کینسر ہے, کسی کے بلڈ میں کینسر ہے, ہسپتال بھرے ہوئے. میں تو جب دل دنیا کی طرف زیادہ آتا ہے تو میں اسپتال چلا جاتا ہوں. ایک آدمی کے پاس میں گیا نا تو کہنے لگا مولانا میرے پاس 3 فیکٹریاں ہیں اور گاڑیاں بہترین ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا مگر مجھے کینسر ہے, میرے کوئی کام کا نہیں, کسی کام کی نہیں. کچھ ہوا؟ یار اگر ہمیں کینسر نہیں ہے تو مالک کا شکر ادا کرتے. اگر ہاتھ پیر کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں گزر کے جا رہا تھا, پیر میں نا جوتے ٹوٹ گئے,
چلتے چلتے ٹوٹ گئے تو پھر سخت زمین تھی، پھر چلتے چلتے چھالے پڑ گئے، چھالے پڑے اس میں سے خون نکلنے لگا اور پھوٹ گئے چھالے، اس میں خون میں زخم ہو گیا، پھر میرا چلنا جب دشوار ہو گیا تو میں نے دعا کی مولا اتنا تو دے دے کہ میں جوتے پہنوں. کہتے ہیں ابھی اگلے یہ دعا کر کے اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو دیکھا ایک بندہ ہے اس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں. میں سجدے میں جا کے کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہیں، اس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ آپائج نہیں ہے تو شکر ادا کرو. جس گھر میں بچہ آپائج ہوتا ہے پورا گھر آپائج ہو جاتا ہے. ایک بچہ میرے پاس ابھی کچھ دنوں پہلے میں کہاں تھا راجستھان میں، تو ایک آدمی آیا آ کے اپنا بچہ گود میں دے دیا، کہنے لگے دعا کر دیجیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ میرے بچے کو بلڈ کینسر ہے. تو شکر ادا کرنا چاہیے یار، ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک پیدا ہوئے ہیں. اور ایک بزرگ نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں زور سے رونے لگا. کہنے لگا سید صاحب اس پہ بھی غور کرنا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمہارے بچے اگر یتیم نہیں ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرو یتیموں کو دیکھ کے کہ یتیم بچے کس کس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. ابا کسی کو ابا کہنے کے لیے تڑپتے ہیں. سب کے باپ جب انہیں کپڑے اور چاکلیٹ اور دنیا کی چیزیں لا کے دیتے ہیں تو وہ بچے روتے ہیں. تم اپنے بچوں کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کر دو. یا اللہ میں اب تک اپنے بچوں پہ بنا بیٹھا ہوں، تیرا شکر ہے میرے مالک، میرے بچے کسی کے در کے محتاج نہیں ہوئے. شکر ادا کرنے کے لیے نعمتیں سوچو کتنی نعمتیں ہیں، اور ناشکروں کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ناشکرا تو ہر چیز کی ناشکری کرتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لا ازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، تم شکر کرو میرا اور میری ناشکری نہ کرو. کفران نعمت مگر انسان ناشکرا ہے. انسان پہ کوئی پریشانی نہیں بیتی. آپ کو بتاؤں میں آپ کو آزمایا جائے گا، جب آزمائش آئے تو شکر ادا کیا کرو. ایسا سمجھنا ہر انسان ایمان کے حساب سے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک نام لیتا ہوں، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام. یار اللہ کے کتنے بڑے پیغمبر ہیں، پیارے محبوب بندے ہیں، معلوم ہے کتنے مالدار ہیں. آپ کا دل لگ رہا ہے میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہے کتنے مالدار ہیں؟ اتنے مالدار ہیں کہ 40,000 سے زیادہ مویشی ہیں، بکریاں، بھیڑے، اور 45 باغ ہیں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے بڑے بڑے باغ پیڑوں کے. کوئی جیر کا باغ ہے، کوئی اس کا باغ ہے، کوئی اس کا باغ ہے، دنیا پلا پلا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اللہ کی بڑی نعمت 12 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ جلدی بولو کتنے؟ یعنی اللہ کی بڑی نعمت اولاد بھی ہے. مگر وہ اللہ کی ایسا نہیں اللہ کو بھول گئے، نہیں، اتنی بڑی حویلی ہے کہ جہاں تک دیکھو ایوب کا مکان نظر آئے. مگر اس حویلی کے باہر یہ اعلان بھی ہوا ہے کہ جس کسی کو کہیں کھانا نہ ملے وہ ایوب کے در پہ آ جائے، اسے کھانا مل جائے. مگر کیا ہوا؟ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. مگر ایک دن امتحان شروع ہو گیا. فرشتے آئے، فرشتے نے آ کے کہا اللہ امتحان کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کا امتحان ہوگا. یہ نہیں پتا کون سے دن امتحان ہوگا، بس امتحان ہوگا. دوسرے دن تقریر کر رہے تھے، لمبی بارش آئی طوفان والی، اتنی خطرناک بارش آئی، ایسی خطرناک بارش آئی میاں کہ ایسا طوفان آیا کہ آپ کے جتنے لوگ تھے ادھر ادھر ہو گئے. ایک آدمی اس طوفان کے بعد آیا، آنے کے بعد بولا حضور ایک خبر لایا ہوں بڑی خطرناک. آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ اس نے کہنے لگا حضور اتنا خطرناک طوفان آیا ہے کہ آپ کے سارے باغ کے پیڑ اکھڑ گئے اور اب وہ برباد ہو گئے، بنجر بن گئے، کچھ نہیں بچا. ایک امتحان ہو گیا. اب تو نہیں ہونا چاہیے نا آج امتحان. نہیں، ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے دوسرا آدمی آ گیا. کہنے لگا حضور ایک امتحان اور ہے. میں کیا بولوں؟ کہنے لگے اتنی تیز پانی آیا اور اس کی موجیں اتنی بے رحم تھی کہ آپ کی ساری بکریاں مر گئی، آپ کا گھر اجڑ گیا، کچھ نہیں بچا. ایوب علیہ السلام نے چہرہ نیچے کر لیا. یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، نیچے سر کر لیا. ایک بات بتاؤں، میں نے بھی آپ کی قدموں میں بیٹھ کے تجربہ کیا ہے. باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے مگر بیٹے کا بہت مشکل ہے. ایک بیٹے کا جنازہ جا رہا ہوں نا تو باپ کو 4 لوگ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ بیچارہ اٹھ ہی نہیں پاتا. اس سے پوچھو جس نے اپنے جوان بیٹا دفن کیا پال کے. ایوب علیہ السلام بیٹھے، تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ پہ مہربانی کرے، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو ضبط دے.
فرمایا بات کیا ہے بولو. کہنے لگے آپ کے 12 بیٹے ایک جگہ گئے تھے نا دعوت کھانے, ایسی چھت گری ہے کہ 12 کے 12 بیٹے انتقال کر گئے. پٹ سے 2-3 آنسو گرے, اکھرو آنسو گرے اور نیچے کو گرنے لگے, سسکیاں لینے لگے, خاموش ہو گئے. 12 بچوں کی خبر بنائی ایک باپ نے, بوڑھا. جب خبر سنی تھی نا تو داڑھی میں کچھ بال سفید تھے, جب بچوں کو دفن کرنے گئے نا تو پوری داڑھی سفید ہو چکی تھی. دفن کر دیا. صبح کو اٹھے تو بدن میں بیماری لگی تھی. بستی والوں نے نکال دیا, چلنے لگے بی بی کے ساتھ. بیوی ہو تو ایوب علیہ السلام کی جیسی, چلنے لگے. چلتے 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 یار میں نے ان کی مزار پہ حاضری کی ہے. غوث باغ کے مزار کے قریب ایوب علیہ السلام کا مزار ہے, ان کی بیوی کے مزار پہ بھی گیا ہوں. تو چلتے چلتے ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر لگی, سخت زمین پہ گر گئے. گرے تو وہیں سے ہاتھ ایسے اٹھا لیے, کہنے لگے مولا ایوب تیری تقدیر پر راضی ہے میرے رب, مگر ایک ہی دعا ہے بس تجھ سے, کسی بھی حال میں میری زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکلیں, مجھے محفوظ کر لینا پڑے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا ایک آدمی پڑا ہے, اور جب وہ پڑا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اسے کوڑ ہے, اندھا ہے, لنگڑا ہے. کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی بیماری نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نزدیک گئے, کہنے لگے یار تیری نظر میں بڑی بیماری کون سی ہے, تو کوڑی بھی ہے, اندھا بھی ہے, لنگڑا بھی ہے, اور کہتا ہے بڑی بیماری نہیں ہے. کہنے لگے ہوئے عیسیٰ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ناشکری والی بیماری نہیں ہے. اچھا اور میں آپ کو بتاؤں, ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو, اس کے بعد پھر میں کبھی تقریر نہ کر پاؤں, میں تو سفر میں رہتا ہوں, مسلسل سفر میں رہتا ہوں. حضرت عباس کہتے ہیں حضور کو میں نے حضور کو نے استنجا کیا, اور استنجا کرنے کے بعد نا حضور پانی سے وہ کرنے لگے, جو ہے وہ تیمم کرنے لگے مٹی سے. تو جب مٹی سے تیمم کیا نا تو میں نے عرض کی حضور پانی تو وہ ہے, آپ یہیں پہ 4 قدم دوری تو ہے پانی, آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چچا مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے موت آنے سے پہلے وہاں پہنچ سکوں, اس وجہ سے میں تیمم کر رہا ہوں. نہیں سمجھا آپ؟ ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو, تو آج میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, چلو حضور کو یاد کرو. نوجوانوں اگر آپ میں سے ایک شخص کی زندگی میں انقلاب آ گیا, ہماری اوقات کوئی نہیں, مگر جب ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالا گیا نا ابراہیم علیہ السلام کو, تو وہ اوپر سے نا وہ اوپر بہت اوپر سے وہ کبوتر گیا منہ میں پانی بھر کے, اور اس نے اوپر سے 2 چند بوندیں ٹپکا دی نیچے کو. اس سے کسی نے پوچھا کبوتر سے تیرے اس پانی سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ کہنے لگا مجھ سے آگ نہیں بجھے گی, مگر آگ بجھانے والوں میں نام تو میرا لکھ جائے گا نا, ہے نا. آؤ حضور کی بات کرتے ہیں, بڑے غور سے میری بات سنیں, میرا ہر طرف میری نظر رہتی ہے, اس وجہ سے میں بہت غور سے سب کو سنتا ہوں. کسی کی خوبی کا ادراک ہو جانا یہ اپنی خوبی کی علامت ہے. صحیح بتاؤں, بات سنیے آپ نے اور میں نے کیا تکلیف اٹھائی ہے. آؤ ذرا حضور کی زندگی دیکھتے ہیں. حضور دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں, میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں اور آپ بھی سنیں, ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. آپ کے والد کی شادی ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے ساتھ. شادی ہونے کے بعد جناب عبداللہ نے جناب عبد المطلب سے کہا آپ اجازت دے دیں, میں جا رہا ہوں, ملک شام کا سفر درپیش ہے. تو پھر دادا نے اجازت دے دی حضور کے. جناب عبد المطلب نے رخصت کر دیا, بیٹا جوان حضرت سیدنا عبداللہ شام گئے, اور ملک شام سے لوٹتے ہوئے مدینے جب آئے تو طبیعت بگڑ گئی اچانک. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, قافلے والے ٹھہرے رہے کہ جب عبداللہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب ہم اگلا سفر تیار شروع کریں گے. مگر 6 دن گزرے, طبیعت نہیں سنبھلی, بلکہ 6 دن انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو آپ کے پورے قافلے والوں نے آپ کی قبر بنائی, اور پھر یہ لوگ مدینے سے مکے آئے. جب آئے تو پھر سردار مکہ نے ایک دم پوچھا, استقبال کیا روایت کے مطابق, اور سرحد پہ آگے مکے کی, اور پوچھا یہ بتاؤ کہ کہاں ہے میرا بیٹا عبداللہ, میرا چاند سا بیٹا نظر نہیں آتا, کب پیچھے رہ گیا؟ تو کوئی نہیں بولا. کہ تم بولتے کیوں نہیں, میرا بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ حضور کے والد کی بات کر, تو کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو کوئی شخص اونٹنی سے نیچے اترا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا سردار مکہ ہمیں یہ خبر دیتے ہوئے بہت تکلیف ہے کہ آپ کے بیٹے کی قبر ہم مدینے میں بنائے, اب آپ اپنے حسین بیٹے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے.
جہاں اللہ اکبر سر جناب عبد المطلب پہ بجلی سے گری، کھڑے تھے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے رو کے کہتے ہیں ہائے میرا سب سے خوبصورت بیٹا، ہائے میرا دل کا چین عبداللہ۔ پھر اس کے بعد ان کے اچانک قدم پڑے اور بڑھتے بڑھتے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی میری بیٹی آمنہ کیا تو انتظار کر رہی ہے تیرا شوہر آئے گا؟ کہا ہاں۔ کیا تو نے تیاریاں کی ہیں تیرا شوہر آئے گا؟ کہا ہاں میں نے تیاری کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب نے کہا بیٹی اب تیاری نہ کر، تیرا شوہر واپس نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی اس کی تو قبر بن گئی مدینے میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن تھی، ایک دم دل پھٹ گیا، ایک دم کچھ خیال آیا، رو کے بولی اے سردار مکہ آپ کا بیٹا گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، صدمے جو ماں کو پہنچتے ہیں اس کا اثر پیدا ہونے والے بچوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے غلاموں، حضور کی لیڈی ڈاکٹر شفا کہتی ہے کہ میں نے بڑے بچوں کو دیکھا تھا پیدا ہوتے ہوئے، میرا کام ہی دائی تھی، میرا کام ہی یہی تھا بچوں کے پیدائش کے وقت جانا۔ کہتی ہے میں نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتے تو پہلے گندگی باہر آتی تھی، بدبو باہر آتی تھی، گندگی باہر آتی تھی، اس کے بعد بچہ باہر آتا تھا، اس کی آنت اپنی ماں سے ملی بھی، اللہ اکبر، مگر کہتی ہے یہ پہلا بچہ دیکھا تھا جب یہ دنیا میں آیا تو کوئی گندگی نہیں آئی، بلکہ جیسے ہی محمد ماں کے پیٹ سے باہر آئے پورا کمرے میں عطر کی خوشبوئیں پھیل گئی، پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ کہتی ہے قسم کھا کے کہتی ہوں، عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا کہتی ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جب میں نے اس محمد کو بچے کو جس ہاتھ میں لیا تھا، پیدائش کے بعد ہاتھ میں لیا تھا نا، تو کہتی ہے اس کو ہاتھ میں لینے کے بعد کئی مہینے گزر گئے مگر ہاتھوں کی خوشبو نہیں جاتی تھی، عجیب سی خوشبو کو محسوس کرتی تھی۔ کہتی ہے مگر میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب آمنہ کا در یتیم اپنی ماں کے گود میں تھا اور جب میں مکے میں مکے میں عورتیں آئی تھی اور آنے کے بعد دائیوں نے پوچھنا شروع کیا تھا کس کس کے یہاں بچہ آیا ہے، تو کسی نے کہا فلاں کے بچہ آیا ہے، کوئی کہتا تھا فلاں کے بچہ آیا ہے، مگر میرے بھائیو سنو، وہ دن بھی لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے گھر کی طرف کو کوئی آنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے شفا کوئی میرے گھر کیوں نہیں آتا؟ تو سیدہ شفا گئی اور جا کر کے آپ نے دائیوں سے آپ نے فرمایا کہ تم محمد کو کیوں نہیں لے کے آتے بچے کو؟ تو وہ دائیاں کہتی تھی موبائل لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ دائیاں سے کہنے لگے آپ محمد کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو دائیاں کہنے لگی انہیں کیوں سے لے کے جائیں، ہم تو مزدور لوگ ہیں نا، دودھ پلاتے ہیں پیسے ملتے ہیں، ہم نے سنا ہے اس کا باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، یار حضور لیٹے ہیں، کوئی دائی اٹھانے کے لیے نہیں آئی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے شفا میرے بچے کو کوئی لینے نہیں آیا؟ تو کہنے لگی اے آمنہ خاتون آپ کے بچے کو کوئی نہیں لینے آیا۔ کہا کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں بچہ یتیم ہے۔ تو سیدہ آمنہ نے حضور کی پیشانی کو چوما، کہا میرے لال کوئی تجھے لینے نہیں آتا مگر تو دل تھوڑا نہ کرنا، تیرے مرتبہ تو میں جانتی ہوں، میں نے تجھے جنا ہے، تو کوئی عام بچہ تو نہیں ہے میرے بیٹے۔ مگر وہ دن بھی لوگوں نے دیکھا میاں، وہ دن ایک دن آیا تھا میاں 6 سال کے حضور ہو گئے، میں مختصر کر کے حضور کا بچپن بیان کر رہا ہوں، 6 سال کے حضور ہو گئے، کتنے سال کے ہو گئے؟ 6 سال، اور مکے سے مدینے کو سفر کر رہے ہیں۔ اور سیدہ آمنہ نے کہا کہ اے جناب عبد المطلب اجازت دیں میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی اجازت ہے۔ یہ سفر سیدہ آمنہ کا، حضور 6 سال کے، ام ایمن، یہ قافلہ چلتے چلتے سفر کر کے مکے سے مدینے پہنچا اور مدینے سے یہ واپسی پر سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ غور سے سننا دھیان سے، طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ سیدہ ام ایمن کہتی ہے اتنی بگڑی کہ میں نے دیکھا کہ اونٹنی سے نیچے آ گئی اور میں نے کہا بیٹھ جائیے تو بیٹھی نہیں، سخت ریت پر لیٹ گئی، طبیعت بگڑ رہی تھی، سانس پھولتا تھا۔ اور پھر حضور کو کہا میرے بیٹے آ گیا، تو حضور کو پری بٹھا لیا اور بالکل چاروں طرف نہ مکہ ہے نہ مدینہ، ہاتھ پکڑ لیا، حضور نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا ایسے کر کے، تو کہا کہ وہ میرے بیٹے ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر عروج کو زوال آنا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرے لال میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے
مجھے افسوس ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے، چھوڑ کے تو جا رہی ہوں، مگر میرے لال، میرا نام دنیا سے کبھی مٹے گا نہیں، چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ سیدہ ام ایمن کہتی آمنہ نے کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا ام ایمن۔ حضور کچھ نہیں بولے، مگر کہتی ہے جیسے ہی حضور کی والدہ نے آخری نظر ڈالی بیٹے پر، اور جب آنکھیں بند ہوئی نا، یار تپتی ہوئی ریت پہ حضور کی والدہ پڑی ہے، کوئی نیچے بلیٹی ہیں، کوئی نیچے کوئی کپڑا نہیں بچھا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ جب آنکھیں بند ہوئی نا تو حضور نے اسی عالم میں ہاتھ کو زور سے ہلانا شروع کیا۔ جب بولنا بند ہوئی تو آواز دیتے ہیں ماں ماں، کہتی ام ایمن جب تک تو حضور نہیں بولے تھے، مگر جیسی آنکھیں بند ہوئی پھر حضور کو میں نے زور زور سے ماں ماں کہہ کے روتے ہوئے دیکھا۔ حضور فرماتے تھے مامی ماں ماں ماں، کہتی حضور کے رونے سے مجھے لگتا تھا کہ جیسے ابا کے ٹیلے رونے لگے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ ریت نے حضور کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ حضور فرماتے تھے ماں 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 ماں، کہتی حضور اتنا روئے کہ میں نے حضور کو الگ کیا، الگ کرنے کے بعد والدہ کی قبر ایک ٹیلے پہ بنائی، اور ٹیلے پہ بنانے کے بعد حضور کو میں لے کے چلنے لگی، اور جب میں اونٹنیوں تک پہنچی تو حضور نے میرا ہاتھ چھڑا لیا، اور پھر حضور دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی قبر تک پہنچے، اور پھر حضور نے پتھروں کو گود میں لے لیا اور پتھروں سے چپٹ کے کہتے ہیں ماں۔ اچھا کیوں کہہ رہے ہیں حضور ایسا؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کا خالو ہوتا ہے، اس کا چچا ہوتا ہے، اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے، مگر جب حضور میرے یتیم ہوئے تو نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب ہے۔ حضور ماں کی قبر سے چپٹ چپٹ کے کہتے ہیں ماں ماں ماں۔ اللہ حضرت عمر کہتے ہیں 60,000 سے زیادہ صحابہ احرام میں باندھے ہوئے، ہم مدینے سے مکہ حج کرنے حضور کے ساتھ جا رہے تھے، کہتے ہیں حضور بھی احرام میں تھے میرے آقا، چلتے 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 ایک جگہ چلتے چلتے ایک مقام پر میرے حضور بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد سرکار نے دونوں پیر اوپر کو کیے اور نیچے کو اپنے پیروں میں سر کیا، اور حضور سسکیاں لے کے رونے لگے۔ کہتے ہیں ہم سب رونے لگے، میں نے پوچھا حضور سے دیکھ، میں نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا سسک سسک کے، میں نے پوچھا حضور آپ یہ کون سی جگہ آ گئے تو آپ روتے ہیں؟ تو حضور نے اوپر کو چہرہ اٹھایا نا تو پوری آنکھیں سرختی سوج گئی تھی روتے روتے، فرماتے یار عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی خبر ہے۔ یار میں 6 سال کا تھا تب یہی میری ماں مجھے چھوڑ کے گئی تھی۔ یار ایک ہم اپنی ماں سے بات بھی نہیں کرتے، وہ ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، وہ مرنے والی ہے، کچھ دنوں میں بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، ایک دن مر جائے گی، ہم تو اس سے بات بھی نہیں کرتے۔ یار ماں کے مرنے کے بعد رونے سے کیا فائدہ ہے یار؟ اب جانا تو پھر ماں کے قدم پکڑ کے کہنا تو وہی ماں ہے جسے میرے نبی یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے 55 سال کے بعد حضور آئے تھے، 61 سال کی عمر میں حضور روتے تھے ایسے جیسے بچے روتے ہیں، میری ماں میری ماں میری ماں۔ اللہ اکبر۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں لینا چاہا تو حضور نے مجھ سے ہٹایا، میں نہیں جاؤں گا اپنی ماں کی قبر سے۔ حضور نے اپنی ماں کی قبر کے پتھروں کو چپٹ کے رونے چومتے تھے روتے تھے، کہتی میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر حضور کو لے کے میں چلی، کہتی جب تک ماں کی قبر دکھاتی رہی دیکھتے رہے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، ماں کی قبر کو دیکھتے تھے۔ فرماتی جب مکے پہنچے نا تو مکے پہنچے، جیسی مکے پہنچے عبد المطلب آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے ام ایمن میری بہو نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا آپ کی بہو کو تو میں ریت میں چھپا آئی ہوں ابا کے ٹیلوں میں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب وہ زور سے روئے ہائے میرے پوتے آ جا، حضور کو گود میں لے لیا اور پھر کہا پیشانی چوم کے یار تو بالکل بے سہارا نہیں ہوا ہے، ابھی تیرا بوڑھا دادا تیرا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا سے کر میں آقا کے سامنے کر میں ام ایمن میرے بے پوتے کا خیال رکھنا۔ حضور فرماتے حضور فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے میری ام ایمن۔ اللہ کے رسول فرماتے اس نے میری ماں کے بعد مجھے پیار دیا۔ یار ایک آپ کے بچے ہیں جو چاکلیٹ مانگتے ہیں تو دے دیتے ہیں، ایک آپ کے بچے ہیں جنہیں میاں ہم لوگ وہ جب بچہ مانگتا ہے کھلونا تو کھلونا ہم دے دیتے ہیں۔ ایک میرے حضور کا بچپن ہے جو مکے کی گلیوں میں اکیلا گزر رہا ہے، یار جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو آدم کی نسل کا فخر ہے، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو
سجایا اس کا بچپن کتنا دردناک بچپن ہے کہ باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. 2 سال تک ام ایمن نے پالا, مگر 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا, جب امیر مکہ کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڑ آیا, مگر مکے والے جنازے سے زیادہ حضور کو دیکھ کے روتے تھے. ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا, یہ کوئی اور بچہ تھوڑی تھا, یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت تھے. چپٹ چپٹ کے دادا دادا کہتے تھے, اللہ اکبر. اس کے بعد جناب ابو طالب نے حضور کو گود میں لے لیا, حضور کو گود میں لے کے کہا اب میں تمہارا خیال رکھوں گا. مگر میاں مکے کے ظالم یتیموں کو برا کہتے تھے. ان ظالموں کی زبان میں آگ لگے, یتیموں کو برا کہتے تھے اور حضور کی شان میں بدتمیزیاں کیا کرتے تھے. میں تو نقل بھی نہیں کر سکتا, تو کہتے تھے محمد یتیم ہے, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. ایک بار ایسا ہوا لمبے زمانے سے بارش نہیں ہوئی نا, تو پھر اس وقت کیا ہوا کہ لمبے زمانے سے بارش نہیں ہوئی تو مویشی مرنے لگے, اور مویشی جب مرنے لگے تو لوگوں نے کہا اور اب انسان بھی مریں گے. جب سب لوگ اکٹھے ہوئے اور عبد المطلب کے پاس چلے گئے, کہنے لگے عبد المطلب اب ابو طالب کے پاس چلے گئے, کہنے لگے اے ابو طالب آپ دعا کیجئے. حضور کے چچا نے کہا میں دعا نہیں کروں گا, میری دعا قبول نہیں ہوگی, میرے بھتیجے کی دعا قبول ہو جائے گی. کہا اس کی محمد کی, کہا یہ تو خود یتیم ہے, یتیموں کی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. کہنے لگے آج تم دیکھنا, تم نے ابھی میرے بھتیجوں کو پہچانا نہیں, حضور کو گود میں لیا اور میرے حضور کا چہرہ اللہ اکبر کعبے سے لگا دیا, کعبے کی دیوار سے لگائے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور کو کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے چٹھی رنگت والے, اے اجلے چہرے والے ذرا دعا تو کر دے. حضور مسکرائے, انگلی کا اشارہ کرنے لگے. لوگ سمجھتے تھے انگلی کے اشارے سے کیا ہو جائے گا, مگر حضور نے جیسی انگلی کا اشارہ فرمایا ہے نا, آپ کا اشارہ ہونا تھا کہ میاں بادل اتنے آئے کہ پورے آسمان پہ گھٹائیں چھا گئی اور اتنی بارش ہوئی, اتنا میگھا برسا کہ کفار مکہ پھینکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. یتیموں کا آپ کا بچپن کتنا خوبصورت ہے. ایک ہم لوگ ہیں میاں, اگر کہیں تو ختم کر دیں تقریر, کہیں تو تھوڑی دیر اور بولیں. دل لگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی بیان کر. ادھر دیکھو یار, ہم پہ کیا پریشانی بوجھ. حضور جوان ہوئے نا, حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ میرے حضور نے بکریاں چلائی. پھر اعلان نبوت کیا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اپنے گھر کا کوڑا حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتے تھے. توجہ ہے؟ حضور نکل کے جا رہے ہیں, ابو جہل پیچھے سے آیا اور اس نے ایسا ڈنڈا مارا کہ حضور کا سر پھٹ گیا. حضور نے سر بس ایسے کر کے باندھ دیا, کچھ نہیں فرمایا. اور اس کے بعد یاد کرو, کبھی حضور کو یاد کیا کرو. نماز پڑھ رہے ہیں حضور, ایک آدمی نے گردن دبا دی. نماز پڑھ رہے ہیں, اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. ایک دن صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, کبھی نہیں دیکھا تھا بیٹھ کے نماز پڑھتے. آج دیکھا نا تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ, آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں فرمایا, کرتا ہٹا دیا. کرتا ہٹایا تو پیٹ کو دیکھا صحابہ نے, اللہ اکبر, ایک پتھر بند رہا تھا. فرمایا بیٹھ کے نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں, بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. ہمارے جا کے اپنے گھروں میں دیکھنا کتنا کھانا بھرا ہوا ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, مگر ناشکری کتنے دن رات ناشکری کرتے ہیں, دن رات. آپس میں حضور کے نام پہ جان دے دیں گے, مر جائیں گے. میں کہتا ہوں حضور کے نام پہ مرنا نہیں, آج سے جینا شروع کرو. حضور نے معاف کیا, تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ اب معافی کا تو مزاج ہی ختم ہو گیا معاشرے میں. مطلب کوئی کسی کو معافی نہیں کرتا. یہ کوئی کسی سے معافی مانگے نا تو وہ دل سے منہ سے کہہ دیتا ہے, دل سے نہیں کہتا. اپنی فطرت وہ بدل پایا نہ اس کے باوجود, ختم کی رنجش مگر پھر بھی گلا رہنے دیا. انسان صحیح کر کے جو ہے نا معاف نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے دل سے, تو وہ حوض کوثر کے پاس آئے گا نا تو میں اسے کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا.
तुम अपनी बहनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं। यार 10-15 साल हो गए, 3-3 साल 4-4 साल एक छोटी सी बात पर बहन पे छोड़ दिया कि ये 3 साल जिंदगी फिर आ जाएंगे वापस। बाप बेटे से बात नहीं करता, आजकल मुआशरा ये, भाई भाई से बात नहीं करता। यार चलो हो जाती है गलतियां, माफ करने का मिजाज बनाओ। कोई माफ नहीं करता, आप क्यों नहीं माफ करते? ओ यार जरा करती कुछ ज्यादा ही है ना, तकलीफ बहुत ज्यादा दे दी, दिल टूटा हुआ है, दिल नहीं चाहता माफ करने को। मैं तुझे बताता हूं दिल कैसे नहीं चाहेगा। अगर ये मुसलमान हो तो दिल चाहेगा। सुनो, अल्लाह के रसूल की बेटी के कदमों पर हमारी सबकी बेटियां कुर्बान हो जाए। हुजूर की बड़ी बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब। मालूम है हिजरत करके यार, हुजूर की तकलीफें याद करो, हिजरत करके आ रही है मक्के से मदीने, रास्ते में कुफार मक्का ने रोक लिया। एक जालिम ने नेज़ा हाथ में पकड़ा हुआ था, कहां है मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये है सामने। तो जब ऊंटनी पे बैठी थी, ऐसा नेज़ा मारा हुजूर की बेटी के ऊपर से नीचे गिर गई। एक तो हाथ में बहुत बड़ा जख्म आया उस नेज़े से, और वो नीचे गिरी ना तो आप हामिला थी, पेट में बच्चा था, नीचे गिरी तो बच्चा जाया हो गया, इंतकाल, शहीद हो गया बच्चा। हुजूर का नवासा शहीद हो गया पेट में। अच्छा, जिन्होंने मदीना देखा है उन लोगों को से कह रहा हूं, मैंने तो अल्लाह का शुक्र 2 मरतबा गया हूं, तो हज के मौसम में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है। तो मैंने देखा है कि जब हम लोग मक्के से मदीने चलते हैं तो रास्ते में एसी की बस में बैठ के फिर भी पानी वगैरह रखते हैं और खाना भी खाते हैं। मगर हुजूर की बेटी उसी हाल में, पेट में बच्चा, इंतकाल किया हुआ है। मक्के से मदीने तक सफर 450 किलोमीटर का, कोई रास्ते में कोई अस्पताल नहीं था। मदीने पहुंची तो बिल्कुल लबेदम थी। किसी ने कहा हुजूर आपकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। क्या लगे मेरी ज़ैनब आ गई? कहा आ तो गई मगर बहुत तबीयत खराब है। हुजूर ने जाके देखा तो हाथ पकड़ लिया, कहा मेरी बेटिया ना बेटी, तुझे अल्लाह की राह में सिखाया गया है मेरी लाडली, मेरी बिटिया ना, रोना नहीं। फिर हुजूर को लोगों ने एक तरफ रोते हुए देखा, सिसकियां ले लेकर रोते थे, कहते थे मेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी मां खदीजा की तरह। यार फिर यही पैगंबर 10,000 सहाबा के साथ जब मक्के को फतह कर रहे हैं तो थर 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 कांप रहे काफिर। वो जो कूड़ा डालने वाले, गालियां देने वाले, वो सरों पे हमला करने वाले, वो सब कांप रहे, अब तो बचना ही नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया, ओ लोगो तुम डरो मत, मैं तुमसे कोई बदला थोड़ी लेने आया हूं, मैं तो तुम्हें माफ करने आया हूं। यार कुदरत रखने के बावजूद माफ करना ये आम काम नहीं है। अरे यार जरा गौर तो करे, सहाबा